پاکستان کے صوبے بلوچستان کا نام سنتے ہی ذہن میں خشک پتھریلے پہاڑ اور چٹیل میدانوں کا وسیع سلسلہ ذہن میں آتا ہے، جبکہ یہ تصور صوبہ بلوچستان کے بارے میں سراسر ظلم و زیادتی ہے، کیونکہ اسی صوبے میں ملک پاکستان کے کئی خوبصورت اور دل ربا ساحل ہیں، جنہیں دیکھ کر پاکستان کی عظمت دل میں مزید گھر بنا لیتی ہے۔ اسی طرح گوادر پورٹ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ۔ بہرکیف یہ صوبہ بھی کافی معدنیات، خزانوں اور قدرت کے حسین مناظر کو اپنے اندر سمویا ہوا ہے، الحمدللہ۔ عوام کا سیر و تفریح کے لیے بلوچستان کا رخ کرنا نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پے در پہ سمندری ساحلوں کا سلسلہ ہر طرح کی گندگی سے پاک ہے، اور انہی ساحلوں کو دیکھ کر باہر ممالک کے صاف شفاف اور چمکدار ریتیلی زمین والے ساحلوں کا تصور ذہن میں کھٹکتا ہے۔ صبح سویرے سورج کی پہلی کرنوں کے ساتھ ہی سفر کا آغاز ہوا اور شہر کراچی سے چلتے چلتے بلوچستان کی حدود میں داخل ہو گئے۔ صبح کے ٹھنڈے اور سہانے موسم تھا، آرام دہ اور سڑکیں بھی کافی ہموار تھی، جس سے سفر کی تھکاوٹ بہت کم محسوس ہوئی۔ ساحل سے پہلے ہی ہمیں خوبصورت قدرتی حسین مناظر نظر آنا شروع ہو گئے تھے۔ بھل کھاتی صاف ستھری پہاڑوں کے نشیب و فراز میں بنی ہوئی سڑکیں، چھوٹی بڑی پیلے رنگ کی پتھریلی پہاڑیاں، بسا اوقات ایک طرف سمندر آ جاتا تو دوسری جانب وسیع بیاباں جنگل، جہاں انسانی زندگی کی کوئی رمق دکھائی نہیں دیتی۔ کافی دیر سفر طے کرنے کے بعد جب ساحل پر پہنچے تو جان میں جان آئی اور ساحل کو صاف ستھرا چمکدار دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی۔ ساحل پر اترے ہی تھے کہ ایک کیکڑے کا سامنا ہو گیا۔ وہ آگے آگے اور ہم اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہے، بالآخر وہ اپنے بل میں چلا گیا۔ کچھ دیر سمندر کے کنارے پانی میں ٹہلے اور پھر ساحل سمندر کے قریب ہی ایک کمرہ کچھ دیر آرام کے لیے اجرت پر لے لیا۔ آرام کرنے کے بعد تازہ دم ہو کر دوبارہ سمندر کا رخ کیا۔ کافی دیر سمندر میں نہائے، کھیلا کودا، یہاں تک کہ شام ڈھلنے کو آ گئی۔ ساحل سمندر پر غروب آفتاب کے واضح مناظر دیکھ کر دل سے بے اختیار سبحان اللہ نکل پڑا۔ رات اسی ساحل پر گزاری۔ صبح ناشتہ کر کے واپسی کا سفر شروع ہوا۔ واپسی میں بھی وہی خوبصورت مناظر دیکھنے کو ملے۔
راستے میں ایک مقام پر رکے جو کہ پرنسس آف ہوپ کے نام سے موسوم تھا۔ وہاں چٹانوں کی جھرمٹ میں انسانی جسم کی مانند ایک مجسمہ دیکھا جو کہ بلوچستان کے جنوبی حصے میں واقع ہنگول نیشنل پارک میں موجود ہے۔ اس مجسمے کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ جنات کی رہائش گاہ ہے، جبکہ دیگر لوگوں کا کہنا ہے سمندری تیز ہواؤں سے یہ چٹان مجسمے کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد دوبارہ سفر کا آغاز کیا تو چند منٹ کی مسافت پر ایک اور ساحل اپنی خوبصورتی کے جوہر دکھا دکھا کر اپنی طرف راغب کر رہا تھا، مگر وقت کی قلت کے باعث ہم نے اونچائی پر سڑک سے ہی کچھ دیر ٹھنڈی ہواؤں اور سمندر کے حسین مناظر سے لطف اٹھایا اور تیزی سے بوجھل قدم لیے روشنیوں کے شہر کراچی کی طرف سفر کا ایک بار پھر آغاز کیا، اور بالآخر رات 12 بجے ہم اپنی منزل مقصود پر پہنچ گئے۔